وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری ریکارڈنگ کسی صاحب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان خالص عطا فرمائے اور ان آیات کے اوپر پورا ایمان اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ آیات ہیں سورہ مریم کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور سارے انبیاء کی ایک سنت بیان کی ہے کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ کی نشانی جب ان کے سامنے آتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ انبیاء چونکہ بہت زیادہ ایمان کو سمجھنے والے ہیں اور اس چیز کو کہ ساری عنایات اللہ کی ہیں، ساری بخشش ساری مہربانیاں اللہ کی ہیں، تو اس اللہ کے سامنے ہر موقع کے اوپر سجدے کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں کیا کرو، یعنی اس سے آگے کوئی قربت کی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے۔ سجدہ انسان اپنے آپ کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے سورہ یوسف کے اندر سے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ یعقوب علیہ السلام جو وقت کے جلیل القدر نبی تھے، پورے خاندان سمیت اس موقع کے اوپر جو خالص اللہ کو سجدہ کرنے کا موقع تھا، کہتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اندازہ لگائیے۔ اور دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے شرک کا انجیکشن دے دیا، دو نبیوں کے اوپر الزام لگایا کہ وہ ایک دوسرے کو سجدے کرتے تھے۔ اصل میں ان مشرک مفسرین نے قرآن کی تعریف کی ہے اور قرآن کی دعوت کا رخ پھیر دیا انہوں نے۔ قرآن کی دعوت یہ ہے دعوت القرآن کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے دعوت القرآن، تمام انبیاء کی یہ دعوت ہے۔ کہیں مالک نے ایک آیت کے اندر سارے انبیاء کی دعوت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نبی کو جس دور کے اندر یعنی جس علاقے کے اندر، اور پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا کہ دیکھو یہ ایک پیغام ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے فرما بردار غلام بن جاؤ، اس کے اشاروں پر چلنے والے بن جاؤ، اور جو بھی تمہیں اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل نظر آتا ہے، روکتا ہے، یہ طاغوت ہے، اس کا کفر کرو، اس کو ہٹاؤ، ٹھوکر کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ، اس کو نفرت کے ساتھ تھوک دو اس کے منہ کے اوپر جو تمہارے اور تمہارے مالک کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے۔ آج امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور شرک کے اندر مبتلا کرنے میں ان کافرین کا اور ان مسلک پرستوں کا، فرقہ پرستوں کا، اور ان جنہوں نے شرک یا تفسیریں لکھی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صوفیوں نے اسی طریقے سے گمراہی پھیلائی اور اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنایا یا اپنے پیر صاحب کا بندہ بنا دیا۔ پھر قبر پرستی کی وہ دھوم مچی، عرس اور میلے ہوئے، چمٹے اور باجے بجے، اور امت مسلمہ ہے کہ ٹوٹی پڑتی ہے ان قبروں کے اوپر۔ یہ خالص مسلمانوں کے بت ہیں۔ جس طرح ہندو اپنے بتوں کے سامنے جھکتا ہے، مورتیوں کے سامنے، اسی طرح یہ مسلمان بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ اپنے مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے اور گنبدوں کے سامنے جھکتا ہے۔ ہندو پھر کبھی غور و فکر کر سکتا ہے کہ یہ مورتی ہے، بے جان لاشا، یہ کیسے بے جان ہے، یہ پتھر ہے، یہ کیسے بولے گا، کیسے سنے گا، یہ سننے کا عقیدہ تو شرک کی جڑ ہے، تو اس کے پھر چانس موجود ہے۔ لیکن یہ مسلمان یہ تو کبھی اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یہ تو سمجھتا ہے میں دین سمجھ کے کر رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، بکرے اور چھترے چڑھاتا ہے، 11ویں اور 12ویں دیتا ہے، اور ہر مہینے کسی نہ کسی اپنے معبود کی یہ پوجا کرتا ہے۔ یہ ابھی جو کل پرسوں چاند نکلا ہے، یہ 12 ربیع الاول کے دن دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کی اس طرح پوجا کریں گے، بندگی کریں گے، ان کی نظر و نیاز کریں گے، شربت بانٹیں گے، اور گویا شرک کی یہ سالگرہ ہر سال مناتے ہیں اور ہر مہینے مناتے ہیں 11ویں کی شکل میں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو ذلت اور خواری ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ کوڑا چلتا ہی اس وقت ہے جب قوم بحیثیت قوم مشرک بن جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا قرآن کو پڑھو، فرمایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ پچھلی قوموں کو جو ہم نے تباہ اور برباد کیا ہے، ذرا نظارے کرو، ان کھنڈرات کو دیکھو، جا کر سیر کرو، زمین کے اوپر دیکھو، لوگوں سے پوچھو، مطالعہ کرو تاریخ کا کہ پچھلی قوموں کو ہم نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے کے کیوں مارا تھا،
ایک چنگاڑ نے ان کے کلیجے کیوں پھاڑے تھے اور زمین پر ان کو اٹھا کر کیوں مارا تھا؟ بتاؤ ان کا جرم کیا تھا؟ یہی تو تھا اغرقوا فادخلوا نارا، کہیں فرمایا مما خطیاتہم، اپنی انہی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا فادخلوا نارا، کہ وہ پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارے گئے اور پھر آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کوئی مرتا ہے جس نے شیء بالکل معمولی اور آخری چیز کو کہتے ہیں، اتنا بھی شرک کیا اس نے اللہ کے ساتھ اور اس کی موت آئی تو اس کے بعد آگ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اللہ کے بندوں۔ لہذا یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ شرک کی وجہ سے ماری جا رہی ہے، اور آج یہ جو ملکی صورتحال ہے، افراتفری ہے، اور ہر جگہ بے چینی ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، اور اللہ کے عذاب ہیں ان کے اوپر، یہ شرک کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔